میرے سمیت آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے کسی ولی کی قربت حاصل کریں اور اس کی صحبت میں رہ کر ہم اپنے من کے روگ ختم کریں، ہمارے اندر سے بغض، حسد، کینے، نفرتیں، کدورتیں، کیا کچھ اندر بھرا ہوا ہے، ان کو مصفا کریں، ان کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان کریں۔ اب اس سچی طلب کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کئی جگہوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بندے کی پہچان ہی نہیں ہے۔ ہم نے خود ساختہ کچھ ضابطے مقرر کر رکھے ہیں اور جن زاویوں اور ضابطوں کے مطابق ہم تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ تو اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہوتے، اور پھر ہم بدظن ہو کے اور بعض اوقات تو دین سے ہی دور ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر طلب سچی ہو تو انسان اس سفر کو پھر بھی جاری رکھتا ہے۔ اللہ کے نام پہ 100 بار بھی دھوکہ کھا جائے پھر بھی وہ حق کا مسافر ہی رہتا ہے، اور جو سچا مسافر ہو اس کو ایک نہ ایک دن اپنی منزل ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والے کون ہیں، کن کی چوکھٹ پہ جائیں؟ آج کل دکانداریاں تو بہت ساری چل رہی ہیں، لیکن ہمیں حقیقی اور سچا دروازہ کہاں ملے گا؟ سورہ فرقان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اہل اللہ کی، عباد اللہ، عباد الرحمن کی نشانیاں اور صفات کو بیان فرمایا گیا۔ اللہ کے بندوں کی پہچان اور معرفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، ان کی چال ڈھال میں وقار ہوتا ہے، غیر مرتب ان کی چال نہیں ہوتی۔ یہ ایک مقربین کی نشانی بیان فرمائی، اور دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ الجھتے نہیں، بحث میں نہیں پڑتے، اس کو کہتے ہیں بابا سلام ہو تم پر، اللہ تجھے خوش رکھے، ہمارا تمہارا پر میں دوبارہ سامنا نہ ہو۔ ایسے بد باطن لوگ بھی ملتے ہیں نا، جو اولیاء کاملین کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ جب ایسے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں سلام، تم پر سلامتی ہو، اس کے علاوہ اور کلام نہیں کرتے۔ اور تیسری نشانی جو بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ اللہ کے حضور اپنی راتیں کبھی سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں، اور ان کی راتیں رب کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، تو وہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہ نشانیاں بیان فرمائیں کس نے؟ خود رب العالمین نے اپنے مقربین کی۔ اب ظاہراً ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ نہ کبھی نماز پڑھے، نہ اسے نیک اعمال کی رغبت ہو، تو ایسے بندے کے پیچھے ہم اگر چل رہے ہیں، یقیناً ہم غلط راستے پہ ہیں، غلط راستے پہ ہیں، ہمیں ہماری منزل مقصود ملنے والی نہیں ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نا، جس نے عشاء کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کو رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ
کچھ احباب اس طرح ہوتے ہیں کہ رات کو تہجد کے عادی ہوتے ہیں، کبھی کبھی آنکھ نہیں بھی کھلتی، تو پھر کیفیت کیا ہے ان کے لیے؟ یہی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی، فرمایا وتر کے بعد والی جو نفل ہیں ان کو چھوڑا نہ کرو، یہ 2 نفل پڑھ کے سویا کرو، اگر جاگ نہ بھی آئی تو اللہ ان نفلوں کے بدلے تمہیں تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ آیت بھی فرمائے کہ ان اولیاء کاملین کی جو زندگی ہے ان پر فرمائے بالکل صحیح آتی ہے کہ وہ تو ساری رات حقیقت میں جاگ رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو رات جاگ نہیں سکتے، اور کم سے کم یہ عمل تو کر سکتے ہیں نا کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں، میرا رب کریم پوری رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے عشاء کی نماز بھی جماعت سے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ اللہ والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی راتوں کو بیدار رہ کر گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور کہتے کیا ہے کہ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ راتوں کو عبادت میں گزارنے کے باوجود ان کے خوف اور خشیت کا یہ عالم ہے کہ پھر بھی عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم سے عذاب کو پھیر دے۔ وہ بھی اللہ کا مقرب، اللہ کا پیارا۔ اللہ اپنے پیاروں کو تو عذاب نہیں دیتا، اللہ اپنے پیاروں کو فرمائے ان کی طرف عذاب تو نہیں بھیجتا، لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ اتنی عبادات کے باوجود پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں مولا ہمیں عذاب سے بچا لے، عذاب سے بچا لے۔ یہ کیفیت ہے اولیاء کاملین کی، اور یہ نشانیاں جو قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ ہم اگر قرآن پڑھیں تو ہمیں یہ اصول اور ضابطہ ملتا ہے کہ ہم نے کن اولیاء کی چوکھٹ پہ جانا ہے۔ ہم اگر کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جو صرف نذرانے بٹورنے کے لیے فرمائے کہ انہوں نے اپنے آستانے سجا رکھے ہیں تو ہم غلط راستے پہ ہیں، یہ اولیاء کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کے مقربین کو تو دنیا سے پیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ کون سی ولایت ہے جو دولت بھی جمع کر رہی ہے، نماز کے قریب نہ خود جاتے ہیں نہ اپنے فرمائے متعلقین کو جانے دیتے ہیں؟ تو فرمایا یہ ولایت رحمان کی نہیں ہے، یہ اگر ہو سکتی ہے تو شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے، ان کے چیلے تو ہو سکتے ہیں، یہ رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ اس لیے بلا جھجک کبھی بھی ایسا کوئی بھی بندہ سامنے آئے بجائے اس کی تعظیم کے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں یار ولی ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کا معنی ہے قریب، وہ رب کی رحمت کے قریب ہیں، اور یہ تو فرمائے عبادت سے بہت دور ہے، رب سے بہت دور ہے، اس کی رحمت سے بہت دور ہے۔ یہ بتائیں آج سے فرمائے کہ پیچھے ذرا تھوڑی سی نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلے کہ اولیاء کاملین نے کس انداز سے زندگیاں گزاری ہیں، اور فرمائے کس انداز سے عبادتیں کی ہیں۔ کیا وہ صرف درباروں پہ میلے کروایا کرتے تھے؟ کیا وہ درباروں پہ کنجریاں نچواتے تھے؟ کیا وہ درباروں پہ فرمائے کہ پہلوانیاں کشتیاں کرواتے تھے، دنگل لگواتے تھے؟ ایسا کام کسی اللہ کے ولی کا نہیں ہے، یہ سارے کام
شیطانی ہیں، شریعت اور دین سے ان کا دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے یقیناً ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل سنت سے وہ باہر ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو نہ رسول اللہ کا بن سکا، نہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کا بن سکا، نہ کریم آقا کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل سکا۔ اس نے اپنی من گھڑت تعویلات پیش کر دی اور فرمایا کہ یہ واقعات اس نے اپنے سامنے دکھائے اور تعویذات کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ فرمایا یہ کوئی ولایت نہیں ہے۔ ولایت کے بارے میں ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں، اگر کسی نے نام سنا ہو حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ، احمد حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ادھر علاقہ ہے لئیے کے قریب، ایک کروڑ کا علاقہ، کروڑ لال عیسن کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہے۔ وہاں کے یہ بزرگ ہیں، وہاں کے یہ بزرگ ہیں تو کمال ولایت کا درجہ تھا۔ یہ اس دور کی بات تھی جب دور انگریز کا تھا، ہندوؤں کا دور تھا، مسلمان بہت کم، اور فرمائے کہ اس بر صغیر کے اندر اولیاء کاملین جہاں بھی ڈیرہ لگاتے وہاں پہ فرمائے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس علاقے کا نمبردار تھا، چودھری تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف بڑا متعصب تھا، بڑا متعصب تھا، اور کسی بھی بستی کا تھا وہ ایک دن راستے پہ آ رہا تھا اور کسی بستی میں جانا ہوا تو راستے میں حضرت احمد حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لا رہے تھے۔ فقیری کا عالم ہے، فقیر کو کون پہچان سکتا ہے؟ کوئی بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے نہیں ہوتے، یہ جو آج کل بڑے بڑے جبے اور بڑی دستاریں سجا کے بیٹھ گئے ہیں، 10 خلیفے ادھر اور 10 ادھر، وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی ولی کی پہچان نہیں ہے۔ ولی اپنے رب کے ذکر سے پہچانا جاتا ہے، ولی رسول اللہ کی تعلیمات سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی تھے، فقیری تھی، سادہ زندگی ہے، آ رہے تھے۔ اس چودھری نمبردار نے پوچھ لیا، فرمایا کہ بابا جی آپ کو پتا ہے یہ راستہ کروڑ جاتا ہے؟ یہ کروڑ کا راستہ ہے۔ بابا جی اپنی مستی میں تھے، اپنے جلال میں، اپنے انداز میں تھے، حال کی کیفیت تھی۔ کہا بیٹا کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے؟ کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے؟ اس نے کہا بابا شاید شغلی لگتا ہے، چلو 2 منٹ اس کے ساتھ ہی لگا لوں، 2 منٹ اس کے ساتھ ہی لگا لوں۔ بڑی کیفیت تھی، بابے کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ کہا بیٹا میں نے تم سے مذاق نہیں کیا، میں پوچھ رہا ہوں کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے؟ کہا میں نے توڑ جانا ہے۔ کہا پھر آ چلے نا؟ فرمایا کہ ہاتھ پکڑا ہی تھا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا متعصب دشمن تھا اور مسلمانوں کے بڑے خلاف بولا کرتا تھا، آج صرف ولی کا ہاتھ لگا۔ آج تو اپنے مرید سے نشہ بھی نہیں چھڑوا سکتے، نمازی نہیں بنا سکتے، جو خود نمازی نہ ہو وہ دوسروں کو کیسے نمازی بنائے گا؟ فرمائے کہ ولی کا ہاتھ لگا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت نے ہاتھ جو پکڑا نہ، کہا بند کر آنکھیں۔ فرمائے جیسے آنکھیں بند کی حرم کعبہ میں تھے، فرمائے طواف کروایا، وہاں سے مدینے پاک حاضری لگوائی، پھر جو آنکھ کھولی کروڑ آئے ہوئے تھے۔ کہا حضرت یہ کیسا؟ میں نے کہا یہی تو پوچھ رہا تھا، کروڑ جانا ہے یا توڑ؟ تجھے توڑ بھی پہنچا دیا ہے، کروڑ بھی پہنچا دیا ہے۔ یہ اولیاء کاملین، اس دور میں یہ افواہ پھیل گئی، علاقے کا چودھری جو تو مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا وہ تو مسلمان ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگ گئے۔ ہندوؤں کی عدالت ہوا کرتی تھی، ہندو جج تھا، آپ کے خلاف کیس ہو گیا، آئے پکڑ کے لے گئے فقیر کو، جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ آپ
فرمانے لگے کہ پیشی ہوئی تو جج کے سامنے، جج نے کہا جی آپ کے خلاف یہ کیس دائر ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو فرمایا کہ مجبور کر کے مسلمان کرتے ہیں، زبردستی مسلمان کرتے ہیں۔ کہا بیٹا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اسے مجبور تو نہیں کیا، میں نے اسے کچھ کہا بھی نہیں ہے، پوچھو اس سے، میں نے اس سے کہا تھا کہ پڑھو کلمہ، میں نے تو اس سے کہا بھی نہیں ہے، اس نے خود پڑھا ہے۔ جج کیونکہ ہندو تھا، وہ مسلمانوں سے بڑی عداوت رکھتے تھے، اس نے کہا نہیں جی آپ کے خلاف یہ بات ثابت ہے کہ آپ زبردستی کلمہ پڑھواتے ہیں۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ تعالی آپ فرمائے کہ اس وقت جلال میں تھے اور کیفیت پھر عجیب ہو گئی۔ کہا اگر بات یہی ہے کہ میں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہے کسے، تو پھر آپ بتائیں میں نے آپ کو کلمہ پڑھایا ہے؟ جب یہ بات کی تو جج بھی کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ کہا بتاؤ میں نے کہا ہے تمہیں پڑھو کلمہ۔ اب جج کے جو دائیں جانب تھے اس کے جو ریڈر وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہا ان سب سے پوچھو، میں نے انہیں کہا ہے کلمہ پڑھو، وہ سب کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ اب جو بائیں طرف ایک بیٹھا تھا وہ دوڑ کے بھاگ گیا کہیں میری طرف اشارہ نہ آ جائے۔ پیچھے جو عدالت میں کمرہ عدالت میں عوام جمع تھی، ہندو جمع تھے سارے، کہا ان سب سے پوچھیں، میں نے انہیں کہا ہے، سب کے سب کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ کہا بتاؤ فقیر نے کسی کو کہا ہے پڑھو کلمہ؟ پڑھو کلمہ، یہ تو خود بخود پڑھ رہے ہیں۔ اصل ولی کی یہ پہچان ہے، اور فرمایا ولی یہ نہیں ہوتا کہ مریدین کو چندے پہ لگائے، جاؤ سارے علاقے سے میرے لیے اکٹھی کر کے آؤ، میں نے بنگلے کوٹھیاں گاڑیاں لینی ہیں۔ فقیر کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت سواگ رحمت اللہ تعالی کی ایک بات اور بھی سناتا جاؤں۔ لوگ حج پہ جا رہے تھے، آپ کے پاس سواری نہیں تھی، سواری نہیں تھی، فرمایا دیوار کھڑی تھی اس پہ بیٹھ گئے، کہا چل تو بھی ان کے ساتھ، ہم بھی حج پہ جائیں گے، ہم بھی حج پہ جائیں گے۔ کیا کوئی ایسا آج کا گدی نشین ہے جو ایسی بات کر کے دکھائے؟ دیواریں بھی بات مان لیں، درخت بھی بات مان لیں، ایسی کیفیت نہیں ہے۔ فرمایا یہ باتیں ملتی تب ہیں جب لائن ادھر ملتی ہے، اگر ادھر تعلق نہیں ہے فرمایا پھر اندر بھی کچھ نہیں ہے، نہ حضرت عشق اندر ہے نہ محبت ہے، یہ صرف پیار ہے تو نوٹوں کا پیار ہے، یہ پیار ہے تو صرف دولت کا پیار ہے، یہ آمنہ کے لال کا پیار نہیں ہے۔ فرمائے جہاں یہ محبت رسول ڈیرے ڈال لیتی ہے وہاں پہ پھر دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، دنیا خود چل کے آتی ہے، خود چل کے آتی ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے بالغ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے بالغ مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا۔ کون عرض کر رہے ہیں؟ آج ہم تو کھیر کھا کے راضی، چاول کھا کے لنگر کی 11ویں کا لنگر ہے، بس یہ کھا لیا تو ہم بخشے جائیں گے، قطعاً ایسی بخشش نہیں ہوگی۔ چنگے بھلے چھتر پڑیں گے وہاں پہ۔ جو اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں نا کہ بس لنگر پکاؤ کھاؤ بخشش ہو گئی، فرمائے نہیں ہونے والی۔ اس غوث پاک کی تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے، سنیں ذرا۔ حضور غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ جب قیامت کے دن مجھے اٹھانا، نابینا کر کے اٹھانا، تیرے بندوں کے سامنے میں شرمسار ہوں گا، شرمسار ہوں گا۔ ان کے اعمال یہ ہیں، لیکن خوف اور خشیت کا عالم یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے۔ غوث پاک کی زندگی تو ایسی ہے کہ 40 سال آپ کی حالات زندگی پڑھے نا، 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ ان کی خشیت کا، خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں اتنا ڈر رہے، اور ہم 11ویں کی کھیر کھا کے ہی کہتے ہیں نماز پڑھی نہ پڑھی چلو کوئی بات نہیں، ہم بخشے جائیں گے، ہم غوث کے دیوانے ہیں۔
کہیں پہ غوث پاک نے یہ کہا ہو تم نماز بھی چھوڑ دو، تم قرآن بھی چھوڑ دو، بس میں تمہاری بخشش کروا لوں گا، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میرے کریم آقا کی بارگاہ میں صحابی رسول بیٹھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جیسے اس دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مل گیا، اور مانگو۔ عرض کی یا رسول اللہ اور نہیں چاہیے۔ فرمایا اگر بات یہ ہے نا تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ کثرت سجود سے مطلب کیا تھا؟ فرمایا نماز کثرت سے پڑھا کرو، فرائض کے علاوہ نوافل کثرت سے پڑھا کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کی معافی نہیں ہے، عبادت فرائض کی معافی نہیں ہے، تو پھر کون سا پیر ہے جو یہ کہہ دے کہ بس تم میرے پاس آ گئے تو تم بخشے گئے؟ ہاں، دنیا کائنات میں سب سے بڑا پیر رسول اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑے پیر میرے کریم آقا کی ذات ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ جب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کے بغیر معافی نہیں ہے تو پھر ہم کون سے ہیں؟ ہاں، کس باغ کی مولی ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ بس تم آ گئے، ہاں ڈھول بجاؤ، فرمائے بھنگڑے ڈالو تم بخشے جاؤ گے۔ جس طرح فرمائے کہ شیطان کہتا ہے نا عبادات سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، قرآن سے روکتا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کماؤ، پیسہ کماؤ، اس میں کامیابی ہے، کہاں نماز میں تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ کل قیامت کے دن جب یہ پکڑا جائے گا نا، جہنم میں آگ کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، تو پھر اس کے ماننے والے کہیں گے وہ تو کہا کرتا تھا ہمیں، اور آج تو ہمیں بچا نہیں سکتا، کہا میں کیا کروں، میں بھی تو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ آج جو گمراہی کے جال بچھا کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، فرمائے کل قیامت کے دن یہ خود بھی نہیں بچ سکیں گے تو آپ کو خاک بچائیں، خاک بچائیں گے۔ اولیاء کاملین کی یہ پہچان نہیں ہے۔ لہذا بزرگوں، دوستو، زندگی کا مقصد فرمائے کہ اللہ کے کامل ولی کی پہچان کرو۔ فرمائے کہ ولی یہ نہیں ہے کہ جو صرف تمہاری جیب پر نظر رکھے، ولی وہ ہے جو تمہارے دلوں پہ نظر رکھے، دلوں پہ نظر رکھے، تمہاری فرمائے ہر طرح خبر گیری کرے۔ مرشد کا معنی ہوتا ہے رہنما۔ فرمائے ایک رہنما ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ ظاہری تمہارے ساتھ جو چل رہا ہو، تمہیں رستہ بتا رہا ہے، تمہارا استاد ہے، تعلیم دے رہا ہے۔ باطنی رہنما تمہارے مرشد ہے، اگر کہیں سے بھی پاؤں پھسلا ہے وہیں سے وہ نگاہ کے ذریعے تمہیں بتلائیں۔ فرمائے خبردار اس راستے پہ نہیں جانا، نہیں جانا۔ تو یہ اولیاء کاملین کی نشانیاں ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرمایا کہ اللہ کے کامل اولیاء کی نشانیاں یہ ہیں، فرمایا کہ ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں، جدا رہتی ہے۔ حضرت سیری سبکی رحمت اللہ تعالی جلیل القدر اولیاء میں سے ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں اور ان کے شیخ بھی لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا، سارے اس بات سے ڈرتے ہیں۔ لیکن کلندر لاہوری نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی۔ اقبال کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی کملی میں مجھے چھپا لیں، میرے عیبوں کو چھپا لیں، قیامت کے دن میرا نامہ اعمال جب تلے تو آپ کرم نوازی فرمائیں، میرے عیبوں کو چھپا لیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے، حضور سے بھی عرض کیے جاتی ہے کہ میرے عیب اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں۔ لیکن اقبال کی فکر دیکھیے، اس نے کہا کہ مالک سارے زمانے کے سامنے چاہے میرے عیب نشر ہو جائیں، سب کو بتا دیے جائیں، لیکن حضور کے سامنے میرے عیب ظاہر نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ پوری دنیا کو میرے عیب بتا دے، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنے محبوب کے سامنے میرے عیبوں کو ظاہر نہ کرنا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی خواہی از حسابم می کنی، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ فرمائے ساری کائنات کو میرے عیب
بتا دے اقبال کو پرواہ نہیں ہے، پر جب مصطفیٰ کریم کے سامنے آؤں میرے عیب اللہ کے محبوب کو نہ بتانا، کیا میں منہ دکھاؤں گا یا رسول اللہ؟ ساری زندگی گیت تو آپ کے گائے تھے، اور پھر اتنے عیب میرے اندر بھی موجود ہیں، میرے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا ایسا رسول اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے اولیاء کی یہ پہچان ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی زندگی کا نظام کیسا ہے؟ عشاء کی غیر موقدہ سنتیں رہ گئی ایک مرتبہ، غیر موقدہ۔ آج تو پیر فرض کی پرواہ نہیں کرتا نا، فرمائے کہ ذرا اس پیر کی بھی طرف دیکھے نا، فرمائے کہ غیر موقدہ سنتیں جو اگر وقت نہیں ہے، نہیں پڑھی ہے تو گناہ تو نہیں ہے، پوچھا بھی نہیں جائے گا، غیر موقدہ سنتیں رہ گئی۔ رات کو سوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا مہر علی آل رسول ہو کے سنت کی پرواہ نہیں کرتا، سنت کی پرواہ نہیں ہے، ارے غیر موقدہ سنتیں۔ اور آج فرمائے سنت موقدہ کی پرواہ نہیں ہے، فرض کی پرواہ نہیں ہے، اور ہم جی بنے بیٹھے ہیں بڑے پیر اور ہم بڑے رہنما ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں۔ فرمائے ایسے پیر بھی اور ان کے ماننے والے بھی جب فرشتے سوٹا لے کر آئیں گے نا، پتہ تب چلے گا کہ تم دنیا میں کر کیا رہے تھے، لوگوں کو گمراہ کیا تھا، خود بھی گمراہی کے گڑھے میں گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو وہ عبادت باوجود عبادت کی کثرت کے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، مالک ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنی دعائیں کر رہے، اور فرمائے آج ہم جس راہ پہ چلے ہوئے ہیں خدا را، فرمائے کہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پہچانے۔ ہم فرمائے غلط راستے پہ جا رہے، اور اگر کہیں پہ غلط راستے پہ جاتے ہوئے بھی راستے میں کنواں گڑھا آ گیا، اس میں گر گئے تو کون نکالے گا؟ کون نکالے گا؟ فرمائے کہیں پہ یہ آ سکتے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا، سب سے گہرا گڑھا فرمائے کہ جو اندھیرا ہے وہ قبر ہے، فرمائے قبر ہے، قبر میں کس نے آنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے وہاں پہ آنا ہے۔ آج فرمائے کہ یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں قبر میں کس نے بچانا ہے، حشر میں کس نے ہماری شفاعت کرنی ہے، تو فرمائے ایک ہی نام فرمائے کہ قرآن و حدیث سے سنا جائے گا، وہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ تو آج زندگی میں رہتے ہوئے ان سے وفاداری کر لیں، فرمائے کہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور غوث پاک کی تعلیمات فرمائے قرآن، آپ نے ساری زندگی قرآن پڑھاتے ہوئے، رسول اللہ کی حدیث پڑھاتے ہوئے، آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر ہیں، بڑے بڑے اولیاء شہنشاہ پیدا ہوئے۔ اور آج کل کے فرمائے کہ اولیاء کرام کہتے ہیں جی ہم فرمائے کہ گدی نشین بیٹھ کر کے ہم حضور غوث پاک کی تعلیمات، حضور غوث پاک کی تعلیمات صرف لنگر پکانا نہیں ہے۔ یہ 11ویں جو ہم مناتے ہیں، کسی کو معلوم ہے کہ یہ 11ویں کیوں ہے، اس کو 11ویں کہتے کیوں ہے؟ ہم نے صرف نام یاد کر لیا ہے، بس 11ویں ہے۔ حضور غوث پاک کے بارے میں بہجت الاسرار ایک کتاب ہے، آپ کے دور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پر میں انہوں نے لکھی، فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی کلاس میں جب کوئی شاگرد دورہ حدیث کر کے مکمل فراغت پاتا تھا نا، عالم بن جاتا تھا، تو آپ کی ایک عادت تھی، ہر چاند کی 11 کو اس کی دستار کرتے تھے، چاند کی 11 کو اس کی دستار کرتے اور سند فراغت عطا فرماتے تھے۔ تو اس انداز سے 11ویں والے مشہور ہوئے۔ اور ایک بات، دوسری بات علماء نے بیان فرمائی کہ آپ کے 11 بیٹے تھے، جس کے بارے میں مختلف روایات، اور مشہور ترین جو روایت اکثر ہر کسی نے یاد کی ہوئی ہے کہ حضور غوث پاک ہر مہینے کی 11 تاریخ کو چاند کی فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے۔ اس لیے 11ویں والے میلاد کا کیا مقصد تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرتے تھے، فرمائے تعلیمات کو پھیلاتے تھے، وہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے کوئی آپ کے در سے خالی نہیں گیا، علم کے سمندر فرمائے سینوں میں بھر کر گئے۔ اور آج بتائیں کوئی مسند پہ بیٹھا ہوا یہ کام کر رہا،
یہ کام کر رہا ہو، کیا یہی غوث پاک کی تعلیمات ہیں؟ فرمائے کہ صرف ہاتھ چبواؤ، تعویذات دو۔ حضور غوث پاک کی پوری زندگی میں بتائیں کسی کو ایک تعویذ لکھ کر دیا ہو، یہ تعویذ پہن لو، یہ تعویذ پہن لو، رزق میں برکت ہوگی، اولاد بڑھ جائے گی، یہ سارے تعویذ بن گئے۔ حضور غوث پاک نے تو تعویذات تو نہیں دیے، رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے، قرآن پڑھائی ہے آپ کی۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، حضور غوث پاک نے تفسیر جیلانی کے نام سے تفسیر ہے آپ کی، فرمائے عام مل جاتی ہے تفسیر جیلانی، فرمائے کہ دیکھیں آپ کی تعلیمات کیا ہے۔ تو بڑے بڑے محدثین مفسرین آپ نے پیدا کیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سارا دن دین مدین پڑھایا کرتے اور رات کو ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی فرمائے کہ تلاوت کر رہے، کبھی نماز پڑھ رہے، کبھی نوافل میں بیٹھے ہیں، کبھی تسبیحات میں بیٹھے، ساری زندگی اس انداز سے گزری۔ آج جس بندے کو سورہ اخلاص سیدھی پڑھنی نہ آئے، وہ بھی کہے کہ میں پیر ہوں، تو خدا را فرمائے کہ ایسے پیروں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اولیاء کرام کی پہچان یہ ہے کہ جب سب لوگ سو جاتے ہیں یہ بستروں سے الگ ہو کے رب کو یاد کرتے ہیں، رب کی یاد میں رات گزارتے ہیں۔ ایسے نہیں کہا جاتا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ تقدیریں ایسے نہیں بدل جاتی کہ بیٹھے بیٹھے مال دولت جمع کیا، ہاں یہ تقدیر تو بدل جائے گی کہ مریدوں کے ذریعے مال جمع کر لیا، بنگلہ بن گیا۔ بھائی پہلے پیر صاحب تو غریب تھے، اب بنگلہ ہو گیا ہے۔ پیر صاحب کی تو تقدیر بدل رہی ہے، لیکن مرید تو پہلے سے بھی گیا گزرا ہے، وہ پہلے سے بھی غریب ہوتا جا رہا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کے ماننے والے وہ تو ویسے اتنے غریب، فرمائے کہ جن کے پاس 2 ٹائم کا کھانا پورا نہیں، اور پیر صاحب کے پاس 2-2 3-3 4-4 کروڑ کی گاڑیاں ہیں۔ فرمائے کہ یہ ایسے پیر نہیں ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، انہوں نے ایک بزنس شروع کر رکھا ہے اور عوام الناس کو بے وقوف بنا کے فرمائے کہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے کامل ولی ہے۔ بتائیے صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں، سلف صالحین کا دور رہا، کوئی بھی ایک ایسا ولی دکھائیں جو خلاف شریعت بھی چلتا ہو اور ولایت کے مقام پر بھی ہو۔ فرمائے داڑھی تو ایک رکھ نہ سکے، رسول اللہ کی دستار تو سر پہ سجا نہ سکے، امامت کے مصلے پہ کھڑے تو ہو نہ سکے، اور کہتے ہیں کہ ہم ولایت کی مسند پہ بیٹھے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ دین کے غدار ہیں۔ فرمائے دین سے دور رہنے والے یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اگر ولایت کے مقام پہ تھے تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے درجے پہ تھے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سلطان باہو کی زندگی دیکھیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علم دین پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ 30 سال کے عرصے کے بعد شیخ الاسلام کا لقب فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ سے یہ لقب عطا ہوا۔ فرمائے کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہا ظاہری علوم سارے حاصل کر لیے ہیں، اب باطنی علوم بھی چاہیے۔ فرمائے کہ 4 دن کے اندر ہی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے سارے علوم عطا فرمائے، باطنی علوم۔ کسی نے کہا حضرت فرمائے کہ باقی بھی تو آپ کے پاس 10 سال سے رہ رہے ہیں اور ان کو تو آپ نے یہ عطا فرمایا نہیں، اور ان کو ابھی 4 دن ہوئے آپ نے تمام علوم عطا کر دیے۔ فرمائے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا برتن صاف کیا ہی نہیں ہے۔ بہاؤالدین جب آیا تھا تو پہلے ہی اس کا برتن صاف تھا۔ فرمائے کہ اس لیے اسے سارے علوم عطا کیے گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی جب واپس آئے تھے فرمائے ملتان شریف کی دھرتی پر، تب باپ کا بھی وصال ہو گیا، ماں کا بھی وصال ہو گیا۔ فرمائے کہ جتنے قریبی رشتہ دار تھے اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ شیخ الاسلام کے لقب پر اور رب کی بارگاہ میں فرمائے قطب کے درجے میں، فرمائے یہاں پہ جب آئے ذرا سوچئے، اتنے بڑے عہدے پہ اولیاء کا شہنشاہ بن کے جب آیا، فرمائے ماں
کی قبر پہ جا کے جب دعا کی ہوگی تو پھر نظارہ کیا ہوگا؟ نظارہ کیا ہوگا؟ جن کی ایک نگاہ سے فرمائے کہ لوگ فرمائے کہ سینے کے تمام علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ رخ نے عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے کہ شاہی قلعے کے اوپر آپ کا بھی مزار ہے، آپ کے پوتے ہیں، ابھی فرمائے بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ نے پہلے بھی سنا یہ واقعہ، صرف اولیاء کرام کی پہچان کروانا چاہتا ہوں کہ اولیاء ہوتے کون ہیں۔ آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرمایا دادا جی جب تہجد کے وقت اٹھ کے جاتے تھے، فرمایا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، ساتھ لے جائیں۔ آپ انہیں ساتھ لے کر گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتے تہجد کے وقت، پوتا مسجد کے باہر برآمدے میں بیٹھ جاتا، رب کی عبادت کرتا۔ علماء نے فرمایا ابھی تک آپ کی عمر تقریباً 6 سے 7 یا 8 سال کی عمر تھی۔ اس عمر میں آپ جا کے فرمائے بیٹھا کرتے تھے دادا جی کے پیچھے۔ ایک دن صبح کی اذان کا فرمائے جیسے وقت ہوتا ہے، مؤذن آیا تو اذان پڑھنے لگا۔ حضرت شاہ رخ نے عالم رکن الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ابھی ٹائم نہیں ہوا، رک جاؤ، ابھی ٹائم نہیں ہوا، رک جاؤ۔ فرمائے مؤذن رک گیا، کہا بچہ ہے کہہ دیا چلو، رک گئے۔ تھوڑی دیر گزری پھر اذان پڑھنے لگے، پھر روکا، فرمائے رک جاؤ ابھی ٹائم نہیں ہوا، فرمائے پھر بھی رک گئے۔ جب تیسری بار اذان پڑھنے گئے تو حضرت شاہ رخ الدین رحمت اللہ تعالی آپ نے پھر روکا، تو وہ آپ حضرت بہاؤالدین کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں اذان دینے لگتا ہوں، آپ کا پوتا اذان نہیں دینے دیتا، کہتا ہے ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ آپ نے کہا بیٹا کیوں روکا اسے آپ نے؟ فرمائے اذان کیوں نہیں دیتے؟ کہا دادا جی آپ کو تو پتہ ہے نا، پہلی اذان فرمائے کہ آسمان پہ، فرمائے کہ وہاں پہ بیت المعمور پہ ہوتی ہے، فرمائے جو آسمان میں فرشتوں کا قبلہ ہے، پہلی اذان وہاں پہ ہوتی ہے، پھر زمین پہ ہوتی ہے۔ ابھی بیت المعمور میں اذان ہوئی نہیں ہے، زمین پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ زمین پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اولیاء کے شہنشاہ ہیں، ولایت کا مقام یہ ہے۔ فرمائے کہ اور کچھ مادرزاد ولی ہوتے ہیں، کچھ کو ولایت فرمائے کہ اور نسل در نسل بھی یہ ولایتیں فرمائے ملی ہیں، اور کسی کو رب تعالیٰ اپنی عطا سے بھی یہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ولایت ولی کی پہچان یہ ذہن میں رکھے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری یہ ولی کی نشانیاں ہیں۔ جس ولی میں یہ موجود ہے اور وہ شریعت کا پابند ہے، بلکہ ہمارے شیخ تو فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ شریعت کے خلاف ایک قدم بھی اٹھاتا ہے سمجھ لینا وہ ولی نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہے، دھوکے باز ہے۔ ولی کبھی بھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا، ہمیشہ شریعت کے دائرے میں رہے گا۔ اس لیے آج کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے، اگر اولیاء کے دامن سے جڑنا ہے پہچان کریں اولیاء کی کہ آیا واقعتاً فرمائے کہ وہ ولی ہیں۔ ہم دنیا میں ہر چیز کی پہچان کر لیتے ہیں، ہر چیز اگر ایک جگہ اچھی نہیں مل رہی دوسری جگہ تیسری جگہ تلاش کرتے ہیں اچھی تلاش کرنے کے لیے، تو ہمیں فرمائے کہ علم معرفت، علم دین، علم شریعت سیکھنے کے لیے فرمائے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اس کے ذریعے ہم اولیاء کی پہچان کریں جو اللہ کے کامل ولی ہیں۔ ان لوگوں نے تو کامل اولیاء کی فرمائے کہ تعلیمات پہ بھی پردہ ڈال دیا ہے، کوئی بھنگڑے ڈال رہا ہے، ہاں کوئی ننگا ہو کے ناچ رہا ہے، ہاں فرمائے کہ کوئی پتہ نہیں نشے کر رہا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا تھا، بلکہ میرے سامنے بھی ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ 4 سگریٹیں یہاں پہ لگا کے بیٹھے تھے اور پی رہے تھے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، کہا حضرت یہ بہت پہنچے ہوئے۔ میں نے کہا بالکل پہنچے ہوئے ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، جہاں یہ پہنچے ہوئے آپ پہنچ بھی نہیں سکتے، آپ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ یقیناً یہ تمہیں بھی جہنم میں لے جائے گا، یہ خود بھی جائے گا، خود بھی جائے گا۔ فرمائے جس کو یہ نہیں پتا کہ میں بیٹھا کس مسرت پہ ہوں اور میرے ہاتھ کس مقصد کے لیے چومے جا رہے ہیں، اور آج لوگوں کو یہ تعلیمات دے رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایسے 2 نمبر لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلک حق کا اہل سنت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔